کوئی شخص کسی عالم کے بغیر قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا۔ لغت کے اعتبار سے چاہے وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، قرآن سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے۔ اہل علم کی دیکھا نہیں ہے کہ ابھی ابن عمر جیسا آدمی، حضرت عمر جیسا، اس کے بیٹے جیسا آدمی جو اپنے وقت میں زاہد بھی تھے، عابد بھی تھے، عالم بھی تھے، صحابی بھی تھے، مسئلہ پوچھنے نے کہا اس شیخ کے پاس جاؤ، ابن عباس سے جا کے پوچھو، اور وہ جو جواب دیں وہ بھی مجھے آگے بتانا۔ جب انہوں نے آگے بتایا، اچھا آج مجھے پتہ لگا کہ واقعی ابن عباس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا۔ تو صحابہ مسئلہ نہیں سمجھ سکتے تھے، تم سمجھ لو گے خود پڑھ کے؟ یہ خود پڑھ کے تو لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ طواف اور صفا میں ماں یا بیوی ساتھ میرے پیچھے رہیں گے یا سامنے، جہاں وہ راضی ہوں ان کو رکھ لو، کوئی بات نہیں۔ کیا ہے یار، طواف میں کبھی کوئی آگے ہو جاتا ہے کوئی پیچھے ہو جاتا ہے، ایک مسئلہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں۔ اصولی بات یہی ہے کہ تم ان کو پکڑ کے رکھو اور عورتوں کو مرد کے۔ ایک آدمی ہے نماز پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جھوٹ بولتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو سمجھاؤ کہ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ زانی پہ لعنت نہیں آئی، لیکن جھوٹے پہ اللہ نے قرآن میں لعنت بھیجی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو جو نماز پڑھتے ہو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہفتے والے دن مچھلی کھانا حرام ہے۔ اب دیکھو یہ کوئی نیا مسئلہ ہے کہ ہفتے کے دن مچھلی کھانا حرام ہے، چون ہفتے والے دن مجھے پکا کے بھیج دیا کرو، تم نہ کھایا کرو نا، تمہارے لیے نعوذ باللہ حرام ہو گئی۔ یہ کیا جہل والی باتیں ہیں، وہ حرام ہے وہ حلال ہے، حلال حرام اللہ کرتا ہے، تم کرتے ہو۔ وہ تو ہفتے والے دن یہودیوں پہ یہ سختی آئی تھی کہ تم شکار نہ کرو، یہ تھوڑا ہے کہ مچھلی حرام ہو گئی۔